میں نے دیکھا ہے کہ ہم کچھ بیماریوں کے لیے تو ذرا اتنا رزسٹ نہیں کرتے، ہم نے سم ہاؤ سیکھ لیا ہے کہ ہو جاتا ہے. جیسے نظر کمزور ہونے کو لوگ اتنا مائنڈ نہیں کرتے، تھوڑا بہت کرتے ہیں پھر اینک لگا لیتے ہیں. پھر کچھ بیماریاں ہیں جس میں کچھ نہ کچھ مائنڈ کرتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز آسانی سے نہیں مانتے. پھر کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس میں ماننا ہی لائن آف ڈسٹنکشن ہوتی ہے بٹوین ہیلتھ اینڈ اے پروگریسولی ڈیٹیریٹنگ لائف، جیسے ایڈکشن یا موڈ ڈس آرڈرز ہیں. اچھا، اب ایسا نہیں ہے کہ ایڈکشن میں کوئی پیشنٹ یہ نہیں مانتا کہ اسے ایڈکشن یا ڈرگس کا مسئلہ ہے، یہ تو کسی نہ کسی طرح انہیں بھی پتہ ہوتا ہے. لیکن یہ خیال اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جو خوشنما باتیں ہیں نا، جیسے میں نے آپ کے اندر ایک خوبی دیکھی ہے جو آپ کو علاج کے حوالے سے بہت کھپائے گی. وہ خوبی پتہ کیا ہے؟ آپ آئیڈیلسٹ ہیں. آئیڈیلزم سمجھتے ہیں؟ آئیڈیلسٹ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو دنیا میں سب اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ایسا کیوں نہیں؟ بڑی اچھی سوچ ہے نا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسا کیوں نہیں، ایسا کیوں ہے، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، یا ناانصافی معاشروں میں یا ملکوں میں یا دنیا میں کیوں ہے. مسئلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بیماریوں میں اگر ہم اپنی توجہ اصل موضوع سے ہٹائیں گے نا تو کچھ دیر کے لیے زحمت اور تکلیف تو کم ہوگی، پر آگے چلتے ہوئے ہماری زندگی سے مصیبتیں کم نہیں ہوں گی. بس سوچنے کے انداز میں کچھ نہ کچھ یا ذہنی طور پر کچھ افاقہ سا محسوس ہوگا. لیکن جے میں اپنے پتر نو سکول داخل کراواں تو وہ سوچے کہ ایک دن جدوں میں بڑا ہوا گا تو میں اپنے ابے نو بھی سکول داخل کراواں گا. تو یار کرا لو، من تے اپنا سکول بڑا اچھا لگتا ہے. آلدو جدوں میں پڑھدا سی ادوں سکول من بالکل اچھا نہیں لگتا سی، پر ہن بڑا اچھا لگتا. تب تو زہر ہی لگتا تھا. اللہ کا شکر ہے صبح نہ اٹھن دا دل کردا سی نہ پیٹ درد. سر من کئی دفعہ ایسے ٹھنڈے بخار تے پیٹ درد ہوئی جن کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکتا سی، لیکن وہ ایک کمال سی. جو ہی سکول دا ٹائم اگے پیچھے ہوندا سی نا، اٹ یوز ٹو وینش. اب پتہ نہیں یہ کیا تھا، کچھ آپ سے میں ضرور گائیڈنس لوں گا، لیتا رہتا ہوں. اسپرٹ کی بات ہو رہی تھی. اس کی اسپرٹ کیا ہے؟ کیا آپ یہ سوچیں گے اس موقع پر کہ اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ ایک والد نے خدا کے حکم کو مان لیا اور ایک بیٹے نے اپنے والد کے حکم کو مان لیا. جی سرنڈر کرنا ہے نا، کہ اچھا جی اگر صحیح جگہ سے انسٹرکشن آ رہی ہے تو مان لی جائے. سرنڈر کرنا اسے ہی کہتے ہیں جو موقع کی مناسبت سے صحیح ہوتا ہے نا، اس بات کو ماننا جب ہمارا اپنا آپ ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ہم اسے مناتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں مزید نقصان سے بچا لیتی ہے. اس کے لیے ورڈ جو یوز ہوتا ہے سرنڈر کرنا، اس کے ساتھ ہم میں سے کافی لوگوں کو ایک ہار جانے کی فیلنگ ہوتی ہے، یا اس طرح کی باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں. لیکن یہ تو دراصل بڑی سمجھداری کی بات ہے نا. میں یہ یس دس از سرنڈر ٹو وزڈم. اچھا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہم کبھی اپنے لیے اچھا فیصلہ نہ کر سکیں تو کوئی دوسرا ہمارے لیے کر دے. کیونکہ اگر ہم اپنے لیے اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے تو دو ہی راستے ہیں، یا کوئی ہمارے لیے، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ہماری فکر پرواہ کرتے ہیں یا وہ کر دیں، یا پھر ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا جائے. آپ نے ابھی سر سے بات کرتے ہوئے آپ بتا رہے تھے، اور سر نے آپ کو بہت رائٹلی کریکٹ کیا کہ آپ شراب پیتے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ سر میں شراب پیتا ہوں. تو میں سوچ رہا تھا، اب میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، کیا میں آپ سے شیئر کروں؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے شراب چھوڑ دی ہے، پر شراب نے ابھی تک آپ کو کوئی نہیں چھوڑا. یہ وہ کمبل ہے جڑا تسی پرے سٹدے ہو، پر کمبل کہندا ہے ہن میں تانوں نہیں چھڈنا. یہی تو بیماری ہے نا.
یہی تو ایک زحمت ہے نا. میں اسی طرح کی دقت ریکورنگ پیشنٹس میں سگریٹ کے حوالے سے بھی دیکھتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ سینٹر میں بھی اور جانے کے بعد بھی وہ سگریٹ تو نہیں پی رہے ہوتے جب تک وہ نہیں پیتے, لیکن سگریٹ کا خیال, سگریٹ کا خواب, سگریٹ کے بارے میں وہی والے جذبات, یعنی آپ اپنی تکلیف پہنچانے والی بات پر غور کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. اس طرح دن بڑھتے رہتے پھرتے ساتھ کٹھا ہی ساتھ ہے, لیکن جیسے مس شمائلہ نے فرمایا تو ایک وہ فکر کا ایلیمنٹ بھی پیدا ہوتا ہے, اور ہم میں ہونا بھی چاہیے. اگر ہم اس کام کو کرتے ہوئے فکر کا دامن چھوڑ دیں تو پھر تو بات نہیں نہ بنے گی, وہ اسپرٹ نہیں آئے گی, وہ جو ڈیپتھ چاہیے نا اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مل کے, وہ نہیں ہو سکے گا. اچھا, میں یہ سن رہا تھا, ابھی آپ بات کر رہے تھے, سر بھی بات کر رہے تھے, انٹرونشن پر تو کچھ بات ہوئی. احمد بھائی ذرا میری طرف توجہ دیجیے گا. کیا کبھی سیلف اسرشن کی ہے آپ میں سے کسی نے کہ اپنے آپ سے ٹھوس بات کی ہو؟ کیونکہ ہوتا ہے نا کہ ہم اکثر اوقات اپنے آپ سے بھی صحیح بات نہیں کرتے, یا پیسیو ہوتے ہیں کہ جو ضروری کام ہمیں کرنا چاہیے اپنے لیے وہ نہیں کرتے. جیسے ہمیں کبھی وزن کے بڑھنے کا سامنا ہو تو ہم کریش ڈائٹنگ کر کے خود کو اذیت دینے کا ایک معاملہ کرتے ہیں, یعنی ایک دم اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادہ سختی پر آمادہ ہو جانا. پھر تیسری جو ہم ٹھوس رویہ نہیں کرتے پر جو تیسری حرکت کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے, وہ ہوتی ہے پیسیو اگریشن, کہ اصل موضوع پر توجہ نہیں دیتے لیکن کسی اور طریقے سے اپنی تکلیف اور پریشانی کو وینٹ آؤٹ کرتے ہیں. دیکھیں, اگر مجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر مجھے کوئی آپ سے دقت ہو تو مجھے کس سے بات کرنی چاہیے؟ آپ سے تو کرنی چاہیے نا. لیکن اگر میں آپ سے نہ کروں یا سیدھی بات نہ کروں, تانے طنز کی زبان میں کروں, یا آپ سے نہ کروں اور ادھر ادھر کروں, تو یہ پیسیو اگریشن ہوگی. ایسا بھی ہم کرتے ہیں. لیکن ایک ٹول ہے جسے سیلف اسرشن کہتے ہیں. کیا آپ میں سے کبھی کوئی اپنے آپ سے مخاطب ہوا؟ جیسے اسفر, کبھی آپ نے بھائی کہا اپنے آپ سے کہ اسفر ڈو دا رائٹ تھنگ, کہ جب سگریٹ کا خیال آیا ہو اور چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی ہو تو آپ نے اپنے آپ سے کہا ہو کہ اسفر ڈو دا رائٹ تھنگ پلیز. کہیں سوری ایول کیا ہوتی ہے؟ ایول لاف ہوتی ہے. ہاں, ہمارے اندر جو ولنریبلٹیز ہیں, اب ایول چونکہ ایک ذرا سخت اور بڑا لفظ ہے تو میں وہ نہیں استعمال کرتا. میں کہتا ہوں کہ ہم انسان ہیں نا, تو ہمارے اندر ولنریبلٹیز بھی ہوتی ہیں, انکلینیشنز بھی ہوتی ہیں, اور جب ہم بیمار ہو جائیں تو کچھ چیزیں مزید گہری ہو جاتی ہیں اور کچھ اچھی چیزیں ہم سے جیسے روٹھ جاتی ہیں یا دور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے علاج کے جن تقاضوں پر عمل کیا اس کے حوالے سے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن مسئلہ پھر یہاں پہ ختم نہیں نہ ہوا. پھر کچھ چیزیں جو آپ نے نہیں کیں اس سے آپ کی بیماری اور بیمار رویے راستہ بدل بدل کے آپ کی زندگی میں آتے رہے, اور آپ صرف یہ سمجھتے رہے کہ اگر آپ نے نشہ چھوڑ دیا ہے تو یہ کافی ہے. مشکل یہ تھی کہ صرف نشہ چھوڑنے سے آپ کو صحت نہیں ملی. ہاں, نشہ چھوڑنے سے کافی آسانیاں پیدا ہوئیں, اس حوالے سے جو کرائسس آتے تھے وہ بہتر ہو گئے, وہ نہیں ہوئے. لیکن ذہنی صحت کے بارے میں جتنی سنجیدگی یا جتنی ذمہ داری آپ سے ہم توقع کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں, اس میں جو کمی رہ گئی نا, اس سے بڑا نقصان ہوا. میڈیکیشن بھی, اور اپنے ڈاکٹر سے ایک آن گوئنگ بیسس پر کنسلٹیشن. جیسے اس وقت ہم سب بیٹھ کے ایک دوسرے سے صلاح مشورہ ہی کر رہے ہیں نا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ ہم سے مخاطب ہیں, تو یہ باقاعدہ ایک علاج کا ماحول ہے. ٹھیک ہے, اس کا رنگ ایسا ہے کہ لگ رہا ہے کہ جیسے بات چیت ہی ہو رہی ہے, پر بات چیت کا علاج اور کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو جو کمی رہ گئی
آپ سے توقع بھی کرتا ہوں اور ریکویسٹ بھی کہ اسے پورا کر دیں، لیکن کسی بھی دن اسے ڈیفیٹ نہ سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کو کسی وقت اپنے لیے اچھا فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو باقی کیوں کرتے ہیں. باقی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ نہیں کر پاتے. تو کوئی نہیں، اگر آپ نہیں کر سکے اور کسی آپ کے لوڈ ون نے کر دیا تو اچھا کیا. ویسے تو آپ ہی کو کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک ہم اس منزل تک نہیں پہنچے کہ آپ اپنے لیے یا اپنے علاج کے لیے خود اچھا فیصلہ کر لیتے. آپ کو اس ٹریٹمنٹ سٹرکچر کی ضرورت ہے. میں تو خیر اس کے ورکرز میں سے ایک ورکر ہوں نا، میں کروں یا میرے علاوہ کسی کے ہاتھوں ہو. دراصل اس ٹریٹمنٹ سٹرکچر یا اس ریہیبلیٹیشن پروگرام کے ذریعے آپ کو آسانی ہوگی. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.